بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میں نے آپ کو اردو کا پہلا ٹاپک حمد پڑھایا تھا۔ حمد کی میں نے آپ کو تشریح کروائی تھی۔ آج ہم آپ کو کروائیں گے، میں کرواؤں گی آپ کو مشق حمد کی، ٹھیک ہے۔ حمد کا پہلا جو کوشچن ہے جو مشق کا، وہ کیا ہے؟ حمد میں استعمال ہونے والے مذکر اور مؤنث الفاظ، ٹھیک ہے۔ مذکر اور مؤنث الفاظ یہ الگ سے دیے ہوئے۔ مذکر الفاظ میں آتا ہے پہلا شریک، ٹھیک ہے۔ شریک آپ جانتے ہیں شریک کے لیے کیا ہوتا ہے؟ شریک ہوتا ہے، شریک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شریک ہوتی ہے تو لفظ نہیں ہوتا ہے نا، شریک ہوتا ہے یا شریک ہے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شریک مذکر الفاظ میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا ہے محور۔ محور کے لیے بھی آپ کو پتا ہے محور ہوتی ہے یا ہوتا ہے، اس میں آپ کو پتا ہے محور ہوتی ہے نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ محور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ محور مذکر الفاظ ہے۔ اس کے آگے ہے پیار، حکم، انسان، سانس، یہ کیا ہے؟ مذکر الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے کیا ہے؟ مونس الفاظ۔ مونس الفاظ میں کائنات۔ کائنات کو آپ دیکھیں تو کائنات کے لیے لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں کہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ غلط فکرہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کائنات کیا ہے؟ کائنات مونس کے طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے چیز، ٹھیک ہے۔ چیز کے بھی ہم کہتے ہیں یہ کوئی چیز اللہ نے بنائی ہے، یہ نہیں کہتے ہیں کہ چیز اللہ نے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ کائنات بھی مونس ہے، مونس کا استعمال مونس کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ آگے ہے تکنیک، مخلوق، نظر اور آخرت، یہ لفظ ہے۔ یہ مذکر اور مونس کو الگ کر کے آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مذکر الفاظ کو الگ سے لکھنا ہے اور مونس الفاظ کو الگ سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے آپ کے آ رہے ہیں سوالات کے جوابات، ٹھیک ہے۔ ایک سوال تو میں نے آپ کو پہلے بھی کروایا تھا، حمد کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں دیکھیں آپ، وہ نظم جس میں اللہ تعالی کی تعریف بیان کی گئی ہو، اسے حمد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیان کی گئی ہو اسے حمد کہتے ہیں، کہ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو اسے حمد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے، حمد کے پہلے شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کے متعلق کیا بیان کیا ہے؟ یہ میں نے آپ کو پہلے تشریح میں بھی کروایا تھا۔ پہلا شعر ہے حمد کا، کائنات میں تو ہے وحدہ لا شریک، ہے ہر بشر کی شارک کے نزدیک۔ اس شعر میں شاعر کیا کہتا ہے کہ کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو، دیکھیں کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات واحد، اللہ تعالیٰ کی ہی ذات واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کی شارک سے بھی زیادہ اس کے نزدیک ہے یا قریب ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے کہ اس کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ذات واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کی شرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہ آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہو گیا ہے۔ تیسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا نشانہ کسے بناتا ہے؟ اپنے پیچھے پڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے
غضب کا نشانہ اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا نشانہ ایسے شخص کو بناتا ہے، ایسے شخص کو بناتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کو تکلیف دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق تکلیف دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا نشانہ بناتا ہے۔ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا نشانہ ایسے شخص کو بناتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کو تکلیف دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ چوتھا سوال ہے کہ ہم میں دیے گئے ہر شعر کا مطلب اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تشریح ہے جو آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگ خود سے بھی لکھ لیں یہ کویسچن، اگر آپ تشریح تو میں نے آپ کو کروائی ہوئی ہے، کویسچن میں آپ کو شارٹ سے اس کا کرواتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے شعر کی تو آپ کو میں نے کروا دی، آپ دوسرا شعر دیکھیں آپ۔ سوال نمبر 2 میں آپ کو میں نے پہلے شعر میں جو شاعر نے اللہ تعالیٰ کے متعلق بیان کیا ہے، یہ پہلے شعر کی آپ کی ہوگی یہ تشریح، ٹھیک ہے؟ اب دوسرے شعر کا میں آپ کو کرواتی ہوں کہ ہم میں دوسرا شعر کیا ہے کہ ہر چیز اپنے محور کے گرد ہے گھومتی، مربوط ہے کتنی تیری ہر ایک تکلیف۔ اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کاریگری بیان کی ہے کہ کتنی ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے ایک محور میں جوڑا ہوا ہے۔ ہر چیز کو اپنے محور میں مربوط کیا ہوا ہے، یعنی کہ جوڑا ہوا ہے، اپنی ہر چیز کو اپنے محور میں جوڑا ہوا ہے۔ نیچے والا شعر ہے کہ تو انسان سے پیار کا دیتا ہے حکم، تجھے گوارا نہیں کسی کی تصیح۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسرے انسان سے صرف پیار کا حکم دیا ہے۔ کیا ہے کہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو صرف پیار کا حکم دیا ہے، دوسروں سے صرف پیار کا حکم دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسروں سے پیار کا حکم دوسروں سے صرف پیار کا حکم دیا ہے۔ تجھے کسی بھی طرح دوسروں کا مذاق اڑانا پسند نہیں، تجھے یہ منظور نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو یہ منظور نہیں، اللہ کو یہ منظور نہیں کہ کوئی اس کی مخلوق کا مذاق اڑائے، کہ کوئی اس کی مخلوق کا مذاق اڑائے، کوئی یہ پسند نہیں، اللہ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی اس کی مخلوق کا مذاق اڑائے۔
اگلا شعر ہے، اس کو بناتا ہے اپنے غضب کا نشانہ جو کرتا ہے مخلوق خدا پہ حملے رقیق. یہ بھی میں نے آپ کو، یہ جو تیسرے کوشچن کا آپ کو میں نے آنسر لکھوایا ہے یہ اس میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تیسرا جو کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غضب کا نشانہ کسے بناتا ہے، تو یہ آپ کے چوتھے شعر کی تشریح بھی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اب پانچواں شعر ہے، تیرے حکم کے بغیر ہلتا نہیں پتا، تو ہی دیتا ہے ہر سانس کو تحریک. اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. کیا کہتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، پتا بھی نہیں ہل سکتا. کہ اللہ ہی ہر چیز کو نہیں ہل سکتا، اللہ ہی ہر چیز کو حرکت کے لیے اللہ ہی ہر چیز کو حرکت کے لیے مجبور کرتا ہے، یا اللہ کی مرضی سے ہی ہر چیز حرکت کرتی ہے. کیا اللہ کی مرضی سے ہی ہر چیز حرکت کرتی ہے، اللہ کی مرضی سے ہی ہر چیز، اللہ کی مرضی سے ہی ہر چیز حرکت کر سکتی ہے، حرکت کرتی ہے ہر چیز، اللہ ہی کی مرضی سے ہر چیز حرکت کرتی ہے. آگے شعر ہے، تیری نظر میں کوئی شے نہیں مخفی، ہر شے بڑی ہر شے باری. یہ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی ہو، وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتی. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بڑی، کوئی بھی چھوٹی یا بڑی چیز جو ہے وہ اللہ سے چھپ نہیں سکتی. دنیا کی کوئی بھی چھوٹی یا بڑی چیز، چھوٹی یا بڑی چیز اللہ سے چھپ نہیں سکتی، اللہ سے چھپ نہیں سکتی. آخری شعر ہے، حیات کی دنیا و آخرت سمجھ جائے کر قبول کر لے میرا یہ حمدیہ تبریک. اس شعر میں شاعر اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہے. ٹھیک ہے، کیا یہ جو شعر ہے اس میں شاعر جو اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری دنیا و آخرت بہتر ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ میرا یہ مبارک کلام قبول کر لے. کیا ہے کہ اس شعر میں شاعر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے اس کلام کو، مبارک کلام کو، میرے اس مبارک کلام کو اگر قبول کر لیں، مبارک کلام کو قبول کر لیں، قبول کر لیں تو میری دنیا و آخرت بہتر ہو جائے گی، دنیا و آخرت بہتر ہو جائے گی. یہ آپ کے سوالوں کے جواب ہو گئے، یہ آپ نے لکھنے ہیں اور ان کو اچھے سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، آگے آپ کا آ رہا ہے کیا مناسب الفاظ لگا کر مصرے مکمل کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پہلا ہے ہر چیز اپنے ڈیش کے گرد ہے گھومتی. پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ ہر چیز کیا ہے، اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، محور. دوسرا ہے تجھے گوارا نہیں کسی کی ڈیش، کیا ہے، تجھے گوارا نہیں کسی کی تضحیک.
تضحیک یعنی کہ مذاق اڑانا، ٹھیک ہے، تضحیک. اس کو بناتا ہے اپنے ڈیش کا نشانہ. کس کا نشانہ؟ غضب کا نشانہ. غضب کا نشانہ. تو ہی دیتا ہے ہر سانس کو ڈیش. کیا ہے؟ تو ہی دیتا ہے ہر سانس کو تحریک. تیری نظر میں کوئی ڈیش نہیں مخفی. کیا؟ کوئی شے نہیں مخفی. آگے آپ کا کوشچن ہے کہ دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں. تو جملوں کا کیا ہے کہ جملے آپ نے خود سے بنانے ہیں، ٹھیک ہے. خود سے بنا کے آپ نے مجھے 7th کا جو گروپ ہے نا واٹس ایپ پہ، اس پہ مجھے سینڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے. خود سے آپ لوگ جملے پیچھے دیکھیں تو آپ کو آرام سے آپ یہ جملے بنا سکتے ہیں. یہ آپ کی ایکٹیویٹی جو ہے آپ نے خود کرنی ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو مطلب بتا دیتی ہوں. پہلا ہے بشر. بشر کا کیا مطلب ہے؟ انسان، ٹھیک ہے. مربوط، جڑا ہوا. تحریک، حرکت دینا یا کسی بھی چیز کو کسی کام کے لیے موٹیویٹ کرنا، اس کو ابھارنا. تحریک، حرکت دینا. حکم، اجازت. نشانہ، نشانہ کا یہی ہوتا ہے کسی چیز کو ٹارگٹ کرنا، کسی چیز کو دیکھ کے ایک اسپیشل جو جگہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نشانہ، ٹھیک ہے. مخفی، چھپی ہوئی. مخفی، چھپی ہوئی، ٹھیک ہے. اگر دیے گئے الفاظ کی جمع لکھیں تو جمع کیا ہے؟ جمع لکھیں. جمع آپ لکھیں گے. حکم کا کیا جمع ہوگی؟ احکام، ٹھیک ہے. حکم کی جمع ہوگی احکام. حکم کی جمع ہوگی احکام. احکام، حکم، احکام. چیز، چیزیں. چیز، چیزیں. حملہ، حملے. شعر، اشعار. لفظ، الفاظ. مطلب، مطالب. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا الفاظ کی جمع، یہ بھی لکھنی ہے آپ نے. اگر دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھیں. متضاد کیا ہوتے ہیں؟ جو الٹ معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. الٹ معنی آپ نے لکھنے ہیں. مخفی کا کیا ہو گیا؟ مخفی چھپا ہوا تھا تو اس کا الٹ معنی کیا ہو گیا؟ ظاہر، ٹھیک ہے، ظاہر. گیا باریک. باریک کا الٹ معنی کیا ہوگا؟ موٹا. آباد، ویران. نزدیک، دور. دنیا، آخرت. آسان، مشکل. ٹھیک ہے. الٹ معنی ہے آسان، مشکل. یہ آپ کے مقصاد ہو گئے. ہاں، یہ آپ کا گرامر کا کام ہے، ٹھیک ہے. الفاظ کی جمع اور جو متضاد الفاظ ہیں یہ آپ کا گرامر کا کام ہے، ٹھیک ہے. آگے ہمارا کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی سے 10 صفاتی نام اپنی کاپی میں خوش خط لکھیں، ٹھیک ہے. 10 صفاتی نام آپ لوگ صبح اسمبلی میں بھی پڑھتے ہوتے ہیں. تو وہ جو اللہ کے نام ہم پڑھتے ہیں وہ سب آپ کو میں ابھی بتاتی ہوں کون کون سے پڑھتے ہیں. الرحمن الرحیم، المالک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، ٹھیک ہے. یہ پہلے نام ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی نام جو بیچ میں سے جو اللہ کے 99 نام ہے صفاتی، آپ ان میں سے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. 10 نام آپ نے خوبصورت کر کے اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں، جیسا الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم. یہ اس طرح کے جو نام ہے نا یہ سب آپ نے کیا کرنے ہیں؟ میں سے 10 نام آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کو یاد بھی کرنا ہے. آگے ہے جو حمد کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، ٹھیک ہے. ٹک کا کیا ہے کہ پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بشر کی ڈیش کے نزدیک ہے. گھر کے نزدیک ہے، شہرک کے نزدیک ہے یا ذات کے نزدیک. ہم نے آپ نے کیا پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بشر کی شہرک کے نزدیک ہے، ٹھیک ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ ایک انسان کو دوسرے انسان سے ڈیش کا حکم دیتا ہے. جھگڑنے کا حکم دیتا ہے، پیار کرنے کا حکم دیتا ہے یا مقابلہ کرنے کا. آپ نے کیا پڑھا ہے؟ حمد میں پیار کرنے کا حکم دیتا ہے. تیسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی چیز ڈیش نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے یا اچھی نہیں ہے. کیا پڑھا ہے آپ نے؟ مخفی نہیں ہے، ٹھیک ہے. آگے آپ کا حصہ گرامر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. گرامر کا پیچھے ہم نے کیا پڑھے ہیں؟ ایک الفاظ کی جمع اور ایک الفاظ متضاد بھی آپ نے پڑھے، ٹھیک ہے. یہ بھی آگے جو ہے گرامر کا حصہ ہے. اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ 3 ہم نے تعریفیں پڑھنی ہے. ایک اسم، فعل اور
حرف کی تعریف کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسم کیا ہے؟ اسم وہ کلمہ ہے، آپ کی کتاب پہ لکھا ہوا ہے یہ، اسم وہ کلمہ ہے جو کسی انسان، حیوان، چیز یا جگہ وغیرہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً اسلم نام ہے کسی انسان کا، سلیم بھی نام ہے، محمد علی جناح بھی نام ہے، لیاقت علی خان، نور جہاں، شیر، ہرن، اونٹ، گھوڑا، مور، طوطا، کبوتر، میز، کرسی، درخت، پہاڑ، دریا، پاکستان، کراچی، تاج محل وغیرہ۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کسی انسان کے، حیوان کے، کسی چیز کا نام ہے، کوئی کسی جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اسم ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی چیز، جگہ یا شخص کا نام جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہوتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی وقت یا زمانے میں پائے جائے۔ مثلاً کیا ہے؟ آتا ہے، آئے گا، آیا، آیا تھا، لکھتا ہے، پڑھتا ہے، لکھو، پڑھو وغیرہ۔ کیا ہے یہ؟ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، وہ کیا ہوتا ہے؟ فعل۔ آگے ہے حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جو نہ تو کسی کا نام ہے اور نہ کوئی کام ہے، بلکہ دوسرے الفاظ کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر اپنے معنی دیتا ہے۔ مثلاً میں، سے، پر، تک، کا، کے، کی، نے، کو وغیرہ۔ ان کے یہ جو الفاظ ہیں یہ کوئی بھی جملہ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان کے استعمال کے بغیر ہم لوگ جو ہے کوئی بھی جملہ اپنا مطلب نہیں دے سکتا، کسی جملے کا مطلب نہیں بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کی تعریف لکھنی ہے اور جو آگے مثالیں دی ہوئی ہیں یہ سب آپ نے لکھنی ہے۔ یہ آپ کا خود سے بھی آپ مثالیں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا گرامر کا کام ہے، یہ اپنے گرامر کی نوٹ بک پہ لکھنا ہے اور صحیح سے ان کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے ہفتے کا کام ہوتا ہے، اس لیے آپ ان کو اچھے سے یاد کیا کریں، ٹھیک ہے۔ پورا ہفتہ ہوتا ہے آپ کو ایک ٹاپک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ حافظ۔